پاکستان ٹیلی ویژن کی اداکارہ اور ماڈل نازش جہانگیر کی عبوری ضمانت مسترد کر دی گئی ہے اور انہیں کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ آخر نازش جہانگیر سے ایسا کیا جرم سرزد ہوا ہے کہ ان کے خلاف FIR کٹ گئی اور معاملہ عدالت تک پہنچ گیا؟ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ نازش جہانگیر نے اپنی ہی قریبی دوست کو دھوکہ دیا اور اس کے ساتھ فراڈ کیا۔ فراڈ بھی کچھ ایسا جو کہ پیسوں اور گاڑی کا تھا۔ نازش جہانگیر نے اپنی قریبی دوست اذہان اسود ہارون سے 25 لاکھ کی رقم ادھار لی اور ساتھ ساتھ ایک گاڑی بھی ان سے ادھار لے لی، لیکن جب واپسی کا تقاضا ہوا تو نازش جہانگیر نے 25 لاکھ اور گاڑی واپس کرنے کی بجائے اپنی اداکارہ دوست کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ان کی دوست نے ان کے خلاف پرچہ درج کروا دیا اور نازش جہانگیر نے اس سے پہلے کہ پولیس انہیں گرفتار کرتی اپنی عبوری ضمانت کرا لی۔ نازش جہانگیر نے اس مقدمے میں اپنی ضمانت تو کرا لی، لیکن اس مقدمے کی مکمل پیروی نہ کر سکیں اور مسلسل عدم پیروی کے بنا پر آج سیشن عدالت نے ان کی عبوری ضمانت منسوخ کر۔ اداکارہ نازش جہانگیر نے 2017 میں ڈرامہ بھروسہ کے ذریعے اپنے کریئر کا آغاز کیا، لیکن ان کا زیادہ تر کریئر ہمیشہ متنازع ہی رہا اور نازش جہانگیر اپنے سکینڈلز کی بنا پر ہمیشہ خبروں کی زینت بنتی رہیں۔ نازش جہانگیر کا سب سے پہلا نام محسن عباس کے ساتھ آیا جب ان کی سابقہ اہلیہ فاطمہ سہیل نے نازش جہانگیر پر یہ الزام عائد کیا کہ نازش جہانگیر کی وجہ سے محسن عباس انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کے ساتھ گھر میں بھی نہیں رہتے، بلکہ وہ نازش جہانگیر کے ساتھ ایک علیحدہ اپارٹمنٹ لے کر رہ رہے ہیں۔ اداکارہ نازش جہانگیر کی وجہ سے ہی فاطمہ سہیل نے محسن عباس سے خلا لے لی اور محسن عباس کا گھر ٹوٹ گیا۔ محسن عباس فاطمہ سہیل کو طلاق دینے کے بعد نازش جہانگیر کے ساتھ کچھ عرصہ اکٹھے رہے، لیکن جب نازش جہانگیر کو ایک اور اچھا شخص ملا تو نازش جہانگیر نے محسن عباس کو جھنڈی دکھا دی، جس کے بعد محسن عباس نے نازش جہانگیر پر بے وفائی کا الزام عائد کیا۔ محسن عباس سے بریک اپ کے بعد نازش جہانگیر اپنے بولڈ فوٹو شوٹ کی وجہ سے بھی ہمیشہ خبروں میں رہیں۔ اداکارہ نازش جہانگیر کو خبروں میں رہنے کا گر خوب آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا بیان میڈیا پر دے دیتی ہیں جس کے بعد وہ کافی عرصہ میڈیا پر چھائی رہتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ بیان نازش جہانگیر نے کرکٹر بابر اعظم کے بارے میں دیا تھا، جب بابر اعظم کے حوالے سے نازش جہانگیر سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر بابر اعظم انہیں شادی کی پیشکش کریں گے تو ان کا جواب کیا ہوگا، تو جواب میں نازش جہانگیر نے کہا تھا کہ وہ ان سے معذرت کر لیں گی۔ نازش جہانگیر کے اس جواب پر بابر اعظم کے فین نازش جہانگیر سے اتنے خفا ہو گئے کہ انہوں نے نازش جہانگیر کے خلاف ایسے سخت بیانات دیے کہ جس سے چڑ کر نازش جہانگیر کو یہ کہنا پڑ گیا کہ جو لوگ بابر اعظم کے اتنے فین بنے پھرتے ہیں وہ اپنی بہن کا رشتہ ہی بابر اعظم سے کرا دیں۔ نازش جہانگیر اپنی خوبصورتی پر بھی بہت نازا ہیں اور وہ اکثر اپنے منہ سے یہ کہتی سنائی دیتی ہیں کہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ فلم اور ٹی وی انڈسٹری میں جتنی بھی اداکارائیں ہیں ان سے بہت زیادہ خوبصورت دکھتی ہیں۔ نازش جہانگیر کو ڈرامہ انڈسٹری میں متعارف کرانے کا سہرا اداکار جمال شاہ کے سر ہے۔ نازش جہانگیر جمال شاہ کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں۔ وہ جمال شاہ سے فائن آرٹس اور فیشن ڈیزائننگ کی تعلیم حاصل کرتی تھی۔ جمال شاہ نے ان کی خود اعتمادی اور ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے انہیں شوبز انڈسٹری میں آنے کی دعوت دی اور اس کے بعد نازش جہانگیر جو کہ اسلام آباد کی رہائشی تھیں، انہوں نے کراچی موو کیا اور آج وہ شوبز انڈسٹری میں اپنے قدم کافی جما چکی ہیں۔ نازش جہانگیر کا زیادہ تر کریئر اگرچہ متنازع ہی رہا ہے، کبھی کسی اداکار کے ساتھ سکینڈل تو کبھی کسی کے ساتھ پیسوں کا فراڈ، حتیٰ کہ وہ اپنے قریبی دوستوں کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتی۔ نازش جہانگیر نے حال ہی میں اپنی ایک قریبی دوست کے ساتھ پیسوں کا فراڈ کیا۔ انہوں نے اپنی قریبی دوست سے 25 لاکھ کی رقم ادھار لی اور اس کے ساتھ ایک گاڑی بھی ادھار مانگی، لیکن جب ان کی دوست نے ان سے رقم کا تقاضا کیا تو انہوں نے اپنی دوست کو دھمکیاں دلوانا شروع کر دی، جس پر ان کی دوست نے ان کے خلاف FIR درج کروا دی اور فاطمہ جہانگیر نے اس کیس میں اپنی عبوری ضمانت کرا لی، لیکن مسلسل عدم پیروی کی بنا پر آج سیشن عدالت نے ان کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ اب پولیس کسی بھی وقت اس مشہور اداکارہ کو گرفتار کر سکتی ہے۔ نازش جہانگیر نے اپنی دوست کے ساتھ پیسوں کا فراڈ کیوں کیا، اس حوالے سے ان کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا،
नाज़िर जहांगीर के फैन का कहना है कि उनके खिलाफ फ्रॉड का जो इल्ज़ाम लगा है, नाज़िर जहांगीर को मीडिया पर आकर इसका दिफा करना चाहिए और अपने ऊपर लगे इस इल्ज़ाम को डिनाई करना चाहिए। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।